السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم لک الحمد کما ہدیتنا للاسلام وعلمتنا الحکمت والقرآن، والصلوات اللہ وسلامہ علی خاتم النبیین وامام المرسلین وعلی آلہ الطیبین۔ اللہم اجعلنا ممن اتبع القرآن فساقہ وقادہ الی الجنہ، ولا تجعلنا ممن اتبع القرآن فزخ فی قفاہ الی النار برحمتک یا عزیز یا غفار۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و بار میں رکھے، ہر مشکل سے اور ہر آزمائش سے، ہر فتنے سے بچا کر رکھے، کیونکہ بہت ہی فتنوں کا زمانہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اسے آگے پہنچانا آسان فرما دے، ہمیں دین پر بہترین استقامت عطا فرما دے، اور اس قرآن کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں اپنی خیر و برکت جو ہے اس کا نزول فرما دے، ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے اپنی رضا کے کام کروا لے، آمین ثم آمین۔ ہمارا آج کا جو لیسن ہے وہ ہے لیسن نمبر 37، اور اس کی آیات 275 سے لے کر 281 تک ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ گرامر کے حساب سے وضاحت ہوگی اور آخر میں تفسیر ہوگی۔ لفظی ترجمہ: الذین، وہ لوگ، یأکلون، جو کھاتے ہیں، الربا، سود کو، لا، نہیں، یقومون، وہ کھڑے ہوں گے، یا نہیں وہ اٹھیں گے، الا، مگر، کما، جیسا کہ، یقوم، کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص، یتخبطہ، خپتی بنا دیا ہو اس کو، الشیطان، شیطان نے، من المس، چھو کر، ذالک، یہ، یعنی خپتی بننا اس لیے ہے کہ بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، قالوا، وہ کہتے ہیں، انما، بے شک، البیع، تجارت، مثل، مانند ہے، الربا، سود کے، و، اور، یا، حالانکہ، احل، حلال کر دیا، اللہ، اللہ نے، البیع، تجارت کو، و، اور، حرم، حرام کیا، الربا، سود کو، فمن، تو جو کوئی، جاءہ، آ جائے اس کے پاس، موعظۃ، ایک نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ رک جائے، فلہ، تو اس کے لیے ہے، ما، جو، سلف، گزر چکا، و، اور، امرہ، اس کا معاملہ، الی اللہ، اللہ کی طرف ہے، و، اور، من، جو کوئی، عاد، لوٹے یا اعادہ کرے یا پھر دوبارہ کرے، فَأُولَئِکَ، تو یہی لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم،
وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. یمحق مٹاتا ہے اللہ اللہ الربا سود کو اور یربی بڑھاتا ہے یا نشو و نما دیتا ہے الصدقات صدقات کو. واللہ اور اللہ لا نہیں یحب پسند کرتا یا محبت کرتا کل ہر کفارن ناشکرے کو اثیمن گناہگار کو. ان بے شک الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے اور عملو انہوں نے عمل کیے الصالحات اچھے یا نیک اور اقامو انہوں نے قائم کی الصلاۃ نماز اور آتو انہوں نے دی الزکوٰۃ زکوٰۃ لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے یعنی ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس. ولا اور نہ خوفن کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے. یا ایہا اے الذین لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو اتقو ڈرو یا تقوی اختیار کرو اللہ اللہ کا اور ذرو چھوڑ دو ما جو بقیہ باقی ہو من الربا سود بے سے ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے فَإِن پھر اگر لم نہ تفعلوا تم کرو فَأْذَنُوا تو خبردار ہو جاؤ بِحَرْبٍ جنگ کے لیے من اللہ اللہ سے ورسولہ اور اس کے رسول سے اور ان اگر تبتم توبہ کر لو تم فلکم تو تمہارے لیے ہے رؤوس اصل اموالکم تمہارے مالوں کا لا نہ تظلمون تم ظلم کرو گے ولا اور نہ تظلمون تم ظلم کیے جاؤ گے اور ان اگر کان ہے ذو والا عسرتن تنگی یا تنگ دست فنذرۃ تو مہلت دینا ہے الی میسرۃ آسانی تک اور ان یہ کہ تصدقوا تم صدقہ کرو خیرن بہتر ہے لکم تمہارے لیے ان اگر کنتم ہو تم تعلمون تم جانتے واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے فیہ اس میں الی اللہ اللہ کی طرف ثم پھر توفا پورا بدلہ دیا جائے گا کلو ہر نفسن شخص کو ما جو کسبت اس نے کمائی کی اور ہم وہ لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے. آئیے اب ان الفاظ کو گرامر کے حساب سے سمجھ لیتے ہیں. الذین وہ لوگ یہ اسم موصول ہے جمع مذکر ہے. یأکلون وہ کھاتے ہیں. روٹ ورڈ ہے حمزہ کاف لام. یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. اکل یأکلو سے مصدر ہے اکلن جس کے معنی ہے کھانا. الربا سود کو. روٹ ورڈ ہے را
با واو، یعنی جو قرض دینے والا مقروض سے قرضدار سے وصول کرتا ہے۔ یہ اسم معرفہ ہے۔ الربا ال سے شروع ہو رہا ہے نا۔ لا یقومون نہیں وہ کھڑے ہوں گے، قاف واو میم روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب ہے کیونکہ لا ہے نا۔ قام یقوم سے مصدر ہے قیامن، معنی ہے کھڑا ہونا، قیام کرنا۔ الا بگر یہ کلمہ استثناء ہے۔ کما جیسا کہ، کا حرف تشبیہ ہے، معنی ہے ترا یا مانند، اور ما اسم موصول ہے، معنی ہے جس کے۔ یقوم کھڑا ہوتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے۔ قام یقوم سے مصدر ہے قیامن کھڑا ہونا۔ الذی وہ جو، یہ اسم موصول ہے، واحد مذکر ہے۔ یتخبطہ خبتی بنا دیا ہو اس کو، یتخبطہ کا روٹ ورڈ ہے خا با تا، یہ فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب ہے۔ تخبط یتخبط سے مصدر ہے تخبطن، یعنی دیوانہ کرنا، حواس باختہ کرنا، اور آخر میں جو ہو ہے وہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ الشیطان شیطان نے، من المسی چھو کر، میم سین سین روٹ ورڈ ہے، من حرف جر ہے، المسی مجرور ہے، حرف جر کے بعد جو آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، اور مجرور کی یہ پہچان ہے کہ اس کے آخری حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے یا زیر کی تنوین ہوتی ہے۔ یہ اسم مصدر ہے۔ ذالک یہ اسم اشارہ بعید ہے۔ بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، بی حرف جر ہے، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اور ہم جو ہے آخر میں وہ ضمیر ہے۔ قالو وہ کہتے ہیں، فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے۔ قال یقول سے مصدر ہے قولا کہنا۔ انما بے شک، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ما کافہ ہے جو حصر کے لیے آتا ہے۔ البیع تجارت یا خرید و فروخت، با یا عین روٹ ورڈ ہے، یہ مصدر ہے۔ مثلو مانند یہ مضاف ہے۔ الربا سود، و حالانکہ یہ حالیہ ہے۔ احل حلال کر دیا، حا لام لام روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے۔ احل یحل سے مصدر ہے احلالا، معنی ہے حلال کرنا۔ اللہ اللہ نے، البیع تجارت کو، بیعون کا لفظ جو ہے وہ عرب میں خریدنے یا فروخت کرنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ و اور حرم حرام کیا، حرامیم روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے۔ حرم یحرم سے مصدر ہے تحریم، معنی ہے حرام کرنا، ناجائز ٹھہرانا۔ الربا سود کو، فمن تو جو کوئی، فا حرف عطف ہے، اور جو من ہے وہ شرطیہ ہے، اسم موصول ہے۔ جاءہ آ جائے اس کے پاس، روٹ ورڈ ہے جیم یا حمزہ۔ جاء فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے۔ جاء یجیء سے مصدر ہے مجیءن، معنی ہے آنا، اور ہو جو ہے وہ ضمیر ہے۔ موعظۃن ایک نصیحت یا واعظ، واو عین ذا یہ روٹ ورڈ ہے، اسم نکرہ ہے نا، آخری حرف پر تنوین ہے، اور مصدر ہے۔ مراد ہے ایسی نصیحت جس میں ڈر ہو۔ من سے، ربی ہی اس کے رب، ربی مجرور ہے، مضاف ہے، اور ہی ضمیر ہے۔
اور مضاف الیہ ہے. فانتہا پھر وہ رک جائے. نون ہا یا روٹ ورڈ ہے. فا حرف عطف ہے. انتہا فعل بازی واحد مذکر غائب ہے. انتہا ینتہی سے مصدر ہے انتہاء یعنی رک جانا، باز آ جانا. فلہ تو اس کے لیے ہے. فا حرف عطف ہے. لا حرف جر ہے اور ہو ضمیر ہے. ما جو یہ اسم موصول ہے. سلفا گزر چکا. سین لام فا یہ روٹ ورڈ ہے. فعل بازی واحد مذکر غائب ہے. سلف یسلفو سے مصدر ہے سلفن گزر جانا، ختم ہونا. و اور امروہ اس کا معاملہ یا اس کا حکم. حمزہ میم را روٹ ورڈ ہے. امرو مضاف ہے. یہ تمام اقوال و افعال کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ اللہ کی طرف. الہ جو ہے وہ حرف جر ہے. اللہ یہ مجرور ہے. و اور من جو کوئی عادہ لوٹے یا اعادہ کرے. عین واو دال روٹ ورڈ ہے. فعل بازی واحد مذکر غائب ہے. عادہ یعود سے مصدر ہے عودن اعادہ کرنا، کسی کام کو چھوڑ کر دوبارہ کرنا. فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں. اصحاب معنی ہے ساتھی. صاد ہا با روٹ ورڈ ہے. یہ مضاف ہے. اس کا واحد ہے صاحب. الناری یہ مضاف الیہ ہے. ہم وہ. جبہ مذکر غائب کی ضمیر ہے. فی ہا اس میں. فی حرف جر ہے اور ہا جو ہے وہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. خلود مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے. اس کا واحد ہے خالد. یمحق مٹاتا ہے. میم ح قاف روٹ ورڈ ہے. یمحق فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. محق یمحق سے مصدر ہے محقن مٹانا، کم کرنا، ضائع کرنا. اللہ اللہ. الربا سود کو. و اور یربی بڑھاتا ہے، نشو و نما دیتا ہے. را با واو اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. اربا یربی سے مصدر ہے ارباءن جس کے معنی ہے بڑھانا، نشو و نما کرنا. الصدقاتی صدقات کو. صاد دال قاف روٹ ورڈ ہے. اس کا واحد ہے صدقتن. واللہ اور اللہ. لا نہیں. یحب پسند کرتا، محبت کرتا. حبابا روٹ ورڈ ہے. یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. احب یحب سے مصدر ہے احباب پسند کرنا. کل کفار اثیم ہر ناشکر گناہگار کو. حمزہ فا میم روٹ ورڈ ہے اسیمین کا. کلّا جو ہے وہ مضاف ہے اور کفارین مضاف الیہ ہے، موصوف ہے یعنی مبالغے کا صیغہ ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے. اور اسیمین جو ہے اسیمن یہ صفت ہے اسمن مصدر سے یعنی صفت مشبہ ہے، سخت گناہگار. ان بے شک الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے. یہ فعل بازی جمع مذکر غائب ہے. آمن یؤمن سے مصدر ہے ایمان یعنی ایمان لانا. و اور عاملو انہوں نے عمل کیے. عین میم لام روٹ ورڈ ہے. یہ فعل بازی جمع مذکر غائب ہے. عاملہ یعملو سے مصدر ہے
عملاً معنی ہے عمل کرنا، کام کرنا. وَأَقَامُوا انہوں نے قائم کی. فعل بازی جبا مذکر غائب ہے. اقام یقیم سے مصدر ہے اقامتن یعنی قائم کرنا. الصلاۃ نماز. صاد لام واو روٹ ورڈ ہے. وا اور آتو یعنی انہوں نے دی. آتو کا روٹ ورڈ ہے حمزہ تا یا. یہ فعل بازی جبا مذکر غائب ہے. آتا یؤتی سے مصدر ہے ایتاءن یعنی دینا، ادا کرنا. اور الزکاۃ یہ جو ہے زکوٰۃ اس کے معنی ہے، اسم معرفہ ہے. اور زا کاف واو اس کا روٹ ورڈ ہے. لہم ان کے لیے. اجرہم ان کا اجر. اجرو یہ مضاف ہے اور ہم ضمیر ہے. عند ربہم ان کے رب کے پاس. عند مضاف ہے، ربی مضاف الیہ ہے. ولا اور نہ. خوفن کوئی خوف ہوگا. خا واو فا روٹ ورڈ ہے، یہ مصدر ہے. علیہم ان پر. اعلی حرف جر ہے اور ہم ضمیر ہے. ولا اور نہ. ہم وہ. یحزنون غمگین ہوں گے. حزانون روٹ ورڈ ہے. یہ فعل مضارع جبا مذکر غائب ہے. حزن یحزن سے مصدر ہے حزنن یعنی غمگین ہونا. یا ایہا اے. الذین لوگو. آمنو جو ایمان لائے ہو. اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے. واو قاف یا روٹ ورڈ ہے. اتقو فعل امر جبا مذکر حاضر ہے. اتقا یتقی سے مصدر ہے اتقاء معنی ہے ڈرنا، خوف کھانا. و اور اگر جوڑ لیں تو وَذَرُوا ہوگا اور چھوڑ دو یعنی ذَرُوا کے کیا معنی ہے؟ چھوڑنا. وَذَرُوا کے جو معنی ہے وہ ہے چھوڑنا اور اس کا روٹ ورڈ ہے واو ذال را. اس کا فعل بازی ہے. وَذَرَ فعل مضارع ہے. یَذَرُ مصدر ہے. وَذْرًا جس کے معنی ہے چھوڑنا. اور ذرو جو ہے وَذَرُ یہ فعل امر جبا مذکر حاضر ہے. ما جو یہ اسم موصولہ ہے. بقیہ باقی ہو. با قاف یا روٹ ورڈ ہے. بقیہ فعل بازی ہے اور واحد مذکر غائب ہے. بقیہ یبقی مصدر ہے بقاؤن اور فعل مضارع کیا ہے اس کا؟ یبقی چھوٹی یا ہے آخر میں ساکن. من ربا سود میں سے. ان اگر یہ شرطیہ ہے. کنتم ہو تم یہ فعل ناقص بازی جبا مذکر حاضر ہے. کان اور اس کا فعل مضارع ہے. یکون اور مصدر ہے کونن معنی ہے ہونا. اور کنتم کے کیا معنی ہے؟ ہو تم. مؤمنین ایمان والے. حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے. ایمان مصدر سے یہ اسم فاعل جبا مذکر ہے. اس کا واحد ہے مؤمن. فَإِن پھر اگر. لم نہ. تفعلوا تم کرو. یہ فعل مضارع جبا مذکر حاضر ہے. لم جو ہے وہ فعل مضارع کے شروع میں آئے تو ماضی منفی کا معنی ہو جاتا ہے اور جو جمع کا نون ہے نون جمع وہ گر جاتا ہے. لیکن ان شرطیہ کی وجہ سے کیونکہ ان بھی ہے نا، ان شرطیہ کی وجہ سے ترجمہ فعل مضارع منفی میں ہوگا. فعل یفعل سے مصدر فعلن ہے جس کے معنی ہے کرنا. فأذنوا تو خبردار ہو جاؤ. حمزہ ذال نون اس کا روٹ ورڈ ہے. ف حرف عطف ہے. اذنوا فعل امر جبا مذکر حاضر ہے. اذن
یأذن سے مصدر ہے اذن جس کے معنی ہے خبردار ہونا یا آگاہ ہونا. بحرب جنگ کے لیے. حرب روٹ ورڈ ہے. بی حرف جر ہے. حرب یہ مجرور ہے. من اللہ اللہ سے. ورسولہ اور اس کے رسول سے. را سین لام روٹ ورڈ ہے. و اور. ان اگر. تب تم توبہ کر لو تم. تا واو با روٹ ورڈ ہے. یہ فعل بازی جبا مذکر حاضر ہے. تابا یتوبو سے مصدر ہے. توبتن معنی ہے توبہ کرنا گناہ سے باز آ جانا. ان کی وجہ سے ترجمہ ہوگا تم توبہ کر لو. فلکم تو تمہارے لیے ہے. فا حرف عطف ہے. لا حرف جر ہے. کم جبا مذکر حاضر کی ضمیر ہے. رؤوسو اصل. را حمزہ سین روٹ ورڈ ہے. چوٹی کو یا سر کو یا مال کو کہا جاتا ہے اور اس کا واحد ہے رأسن ہر چیز کا بالائی حصہ. اموالکم تمہارے مالوں کا. میم واو لام روٹ ورڈ ہے. اموالی مضاف ہے. اس کا واحد ہے مالن. کم ضمیر ہے. لا نہیں. تظلمون تم ظلم کرو گے. ذا لام میم روٹ ورڈ ہے. یہ فعل مضارع برفی جبا مذکر حاضر ہے. ظلم یظلم سے مصدر ہے ظلمن ظلم کرنا زیادتی کرنا. ولا اور نہ. تظلمون تم ظلم کیے جاؤ گے. یہ فعل مضارع مجہول برفی جبا مذکر حاضر ہے اور اس کا مصدر ہے ظلمن. و ان اور اگر. کانا ہے. ذو والا یہ مضاف ہے. اسرتن تنگی یا تنگ دست. عین سین را روٹ ورڈ ہے. یہ مضاف الیہ ہے. الا تک یا طرف یہ حرف جر ہے. بیسرتن آسانی یا سہولت یا آسودہ حالی. یا سین را روٹ ورڈ ہے. و اور ان یہ کہ یہ مصدریہ ناصبہ ہے. تصدقوا تم صدقہ کرو. صاد دال قاف روٹ ورڈ ہے. اصل میں یہ تھا تتصدقون. یہاں ایک تا جو ہے دو تا ہے نا تتا ایک تا گرا دی گئی ہے. ان کی وجہ سے نون اعرابی بھی گر گیا ہے جو آخر میں ہے نا وہ بھی. لہٰذا یہ فعل مضارع جبا مذکر حاضر ہے. تصدق یتصدق سے مصدر ہے تصدقن یعنی صدقہ دینا خیرات دینا. جو مال تم نے قرض دیا ہے وہ کہا جا رہا ہے صدقہ کر دو. خیرن بہتر ہے. لکم تمہارے لیے. ان اگر. کنتم ہو تم. تعلمون تم جانتے. یہ فعل مضارع جبا مذکر حاضر ہے. علم یعلم سے مصدر ہے علما جاننا. واتقوا اور ڈرو. یومن اس دن سے. ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. را جیم عین روٹ ورڈ ہے. یہ فعل مضارع مجہول جبا مذکر حاضر ہے. رجع یرجع سے مصدر ہے رجعن یعنی لوٹانا واپس آنا. فیہ اس میں. الی اللہ اللہ کی طرف. ثم پھر یہ حرف عطف ہے. تو وفا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. واو فا یا روٹ ورڈ ہے. یہ فعل مضارع مجہول واحد مؤنث غائب ہے. وفا یوفی سے مصدر ہے توفیتن پورا پورا بدلہ دینا. کلو ہر. نفس نفس یا شخص. با جو یہ موصولہ ہے. کسبت اس نے کمائی کی. کاف سین با روٹ ورڈ ہے. یہ فعل بازی واحد مؤنث غائب ہے. کسبہ یکسبو سے مصدر ہے کسبن. و اور ہم وہ لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے. یہ فعل مضارع مجہول برفی جبا مذکر غائب ہے. ہمارا اس دفعہ کا عربی گرامر کا جو لیسن ہے وہ لیسن نمبر 38 ہے جس کا نام ہے باب تفاعل جو کہ ثلاثی مزید فیہ کا باب ہے.
اس کی ویڈیو ڈسکرپشن باکس میں دی جا رہی ہے، ضرور دیکھ لیجئے گا۔ آئیے اب ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ آئیے ایک نظر گزشتہ آیات پر ڈال لیتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر تھا، رغبت دلائی گئی تھی، شوق دلایا گیا تھا، اور اس چیز کی محبت دل میں ڈالی گئی تھی کہ دیکھو دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھو، زکوٰۃ دو، صدقہ و خیرات دو، دکھا کر دو، چھپا کر دو، دن کو دو، رات کو دو، دائیں دو، بائیں دو، کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا و آخرت سنور جائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر و برکت کا نزول فرمائیں گے، رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ جب کسی چیز میں برکت ہو جاتی ہے نا، فرض کریں وقت میں برکت ہو گئی، تھوڑے سے وقت میں بہت سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مال میں برکت ہو جائے تو تھوڑا مال بھی ساری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔
زندگی میں برکت ہو جائے، تو زندگی بہت لمبی نہ بھی ہو تو آخرت میں وہ جنت کے اعلیٰ درجوں تک آپ کو پہنچا دیتی ہے. آپ اتنی زیادہ نیکیاں کر لیتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں کئی گنا بڑھا چڑھا کے دنیا میں بھی لوٹاتا ہوں، اور آخرت پہ تو اللہ کی مرضی، ایک کھجور کا صدقہ کر دیا جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی نیت، آپ کی قربانی، آپ کی مشقت دیکھیں گے کس جذبے سے دیا، اور ہو سکتا ہے اس کا اجر احد کے پہاڑ کے برابر مل جائے. پھر انفاق فی سبیل اللہ کرنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، خیر خواہی ایک دوسرے کے لیے دل میں آتی ہے، ہمدردی آتی ہے، محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. لہٰذا جب ایک دوسرے کے لیے دلوں میں حسد نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، نفرت نہیں ہوگی، تو دلوں میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا. آج کی جو آیات ہیں وہ سمجھ لیں انفاق فی سبیل اللہ کا الٹ ہے. انفاق فی سبیل اللہ میں کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کے لیے نیک جذبات ہوتے ہیں، خیر خواہی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ان کی مدد کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. اور سود میں دوسروں سے ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کا شوق ہوتا ہے، اپنا مال بڑھانے کا شوق ہوتا ہے. لہٰذا پھر کیا ہوتا ہے دیکھیں گے آج ہم. یعنی آج کی جو آیات ہیں ان میں سود کا ذکر ہے. اگر مسلم معاشرے میں انفاق فی سبیل اللہ نہ کیا جائے، زکوٰۃ نہ دی جائے، صدقہ و خیرات نہ دیا جائے، کسی کی بالکل مدد نہ کی جائے، بلکہ سود پر قرضہ دیا جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ معاشرتی بحران پیدا ہو جاتا ہے. اس طرح معیشت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. یعنی معاشرے میں توازن برقرار نہیں رہتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امیر بہت امیر ہو جاتے ہیں اور غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. غریب جو ہیں وہ فاقے سے اور غربت سے تنگ آ کر قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور امیر بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہیں. غریبوں کو زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات دینے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں؟ سود پر قرضہ دے دیتے ہیں، ان کی مجبوریوں سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ دلوں میں نفرتیں ہی پیدا ہوں گی نا، حسد ہی پیدا ہوگا، بغض ہی پیدا ہوگا. آج کی آیات میں سودی لین دین سے روکا جا رہا ہے، کیونکہ سودی سسٹم معاشرے کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف اور واضح انداز میں سود کو حرام قرار دے دیا ہے آج کی آیات میں، کیونکہ ایک معاشرے کی جو ترقی ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ میں، زراعت و تجارت وغیرہ میں ہے. آج کی آیات میں سود کی حرمت بتائی گئی ہے، یعنی سود کو حرام قرار دیا گیا ہے. وجہ تاکہ مسلمان سود سے بچیں، اور اس کے جو بے انتہا نقصانات ہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے. آخرت کے برے انجام سے اور دنیا کے نقصانات سے خود کو بچا سکیں، محفوظ رکھ سکیں. کیونکہ سود کے لین دین سے معیشت کو تباہ کرنا جو ہے یہ اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے. آج اس پر بھی ہم بات کریں گے. یعنی دنیا کے حقیر فائدوں کے لیے اپنی جانوں پر ظلم کرنا ہے، یعنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا خسارہ بھی ہے اس میں. آئیے آج کی آیات کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. آیت نمبر 275 ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ترجمہ ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سودی معاملات سے باز آ گیا تو بازی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے، اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ ترجمہ تھا۔ اس آیت میں سود خوروں کی جو ہے وہ حالت بتائی جا رہی ہے، بہت ہی سخت آیت ہے اور بڑا ہی عبرتناک ان کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ الربا، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں بڑھانا۔ مراد ہے قرض لینے والے کو قرض کی اصل رقم بھی لوٹائی جائے اور مقرر کردہ شرائط کے مطابق منافع بھی دیا جائے، یعنی سود دیا جائے۔ منافع دینے کا سلسلہ، سود دینے کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک مقروض اصل رقم نہ لوٹا دے جو اس نے قرض لی ہوتی ہے۔ قرض کی اس اصل رقم پر دیا گیا یہ منافع جو ہے وہ سود یا ربا کہلاتا ہے۔ اس آیت کے شروع میں کہا جا رہا ہے الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، نہیں وہ کھڑے ہوں گے مگر جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو۔ سود کھانے کا ذکر ہے یہاں پہ، یعنی کھانے کا ذکر کیا جا رہا ہے نا، مراد ہے سود لیتا ہے، یعنی سود لے کر اس کا استعمال تو پھر کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے نا، اسے کھانے کا سامان لیا جائے یا سود کے پیسے سے لباس لیا جائے، گاڑی لی جائے، مکان لیا جائے، فرنیچر لیا جائے یا دیگر ضرورت کی چیزیں لی جائیں، اور مکمل قبضے اور تصرف کی وجہ سے یہاں پہ کھانے کا ذکر آ رہا ہے۔ سود کھائے، یہ کہا گیا ہے نا کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، اور سود خور کی، سود کھانے والے کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ قبر سے اٹھے گا یا قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا، یعنی کتنا سخت وقت ہوگا وہ والا، اس وقت اس کا حال کیسا ہوگا؟ پاگلوں جیسا، خپتیوں جیسا، بے ہوشوں جیسا ہوگا، مدہوش ہوں گے۔ یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل، آسیب زدہ، دیوانہ، مجنو اور خپتی بنا دیا ہو، اور اس دن وہ حیران اور مدہوش ہوں گے۔ جیسا کہ شیاطین کے اثر سے انسان کیا ہوتا ہے دنیا میں، مدہوش اور مجنو جیسا ہو جاتا ہے نا، کیونکہ جس انسان کو شیطان چھو کر خپتی بنا دے وہ کیسی حرکتیں کرتا ہے؟ پاگلوں جیسی نا، مجنو جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اس کا حال ہوگا، یہ جو اس کو سزا ملے گی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ آگے آ رہی ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، یہ سزا اس لیے ہے، یعنی ان کا یہ خپتی بننا اس لیے ہے کیونکہ یہ کہا کرتے تھے
کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے. یعنی سود خوروں کی اس سزا کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے 2 جرم کیے تھے. ایک تو تھا کہ سود کو حرام مال، یعنی سود کھاتے تھے، حرام مال کھاتے تھے، سود خور تھے. اور دوسرا جرم یہ تھا کہ سود کو تجارت کہتے تھے، یعنی سود کو حرام سمجھنے والوں کو کہتے تھے کہ کیوں اس کو حرام سمجھتے ہو، یہ تو تجارت کی طرح ہے نا. لہٰذا یہ سود کو حرام کہنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگوں کا ایسا ہی رویہ ہوتا ہے. جو سود سے بچتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں تو سود کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، تم تو پاگل ہو. سود خوروں کا جو کہنا تھا یہ اس کو مثال سے سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ان کی بات صحیح تھی یا غلط تھی. سود تجارت کی طرح ہوتا ہے یا دونوں الگ چیزیں ہیں؟ جی مثال یہ ہے، اگر دکاندار 1000 کی چیز پر 100 روپے کا منافع لیتا ہے اور جو سود لینے والا ہے وہ بھی کسی کو 1000 قرض دیتا ہے اور ہر مہینے 100 روپے سود وصول کر لیتا ہے، تو اس سود لینے اور اس طرح تجارت کرنے میں کیا فرق ہے؟ لہٰذا وہ کہتے تھے کہ دیکھو وہاں بھی 100 روپیہ مل رہا ہے تجارت پہ اور سود پہ بھی 100 روپیہ مل رہا ہے. وہاں بھی آپ نے 1000 روپے کی چیز بیچی، یہاں بھی آپ نے 1000 روپے کا نوٹ دے دیا، لہٰذا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں ایک جیسا منافع اور ایک جیسا خرچہ ہوا. جی یہ تو ان کا کہنا تھا. آئیے جانتے ہیں سود اور تجارت میں کیا فرق ہوتا ہے. سود میں صرف سرمایہ لگتا ہے، یعنی مال لگتا ہے، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، ذہانت کی ضرورت نہیں ہوتی، وقت بھی نہیں دینا پڑتا. تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے آپ سامان تجارت خریدتے ہیں مال سے، اس کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے، ذہانت کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے، وقت بھی لگانا پڑتا ہے. سود میں دیکھیں کوئی نقصان نہیں ہوتا، اصل جو مال ہے وہ بھی محفوظ رہتا ہے، جبکہ تجارت میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. سود میں منافع جو ہے وہ مقرر ہوتا ہے، جبکہ تجارت میں منافع مقرر نہیں ہوتا. سود میں مسلسل منافع ملتا رہتا ہے جب تک وہ آپ کو آپ کا سود، آپ کی اصل رقم جو قرض کیا نہ لوٹائے، آپ سود لیتے چلے جاتے ہیں. اس کے برعکس تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ سودا طے ہوتا ہے اور ایک ہی دفعہ منافع ملتا ہے. یعنی سود میں مسلسل اضافے کے ساتھ ساتھ اصل رقم بھی واپس مل جاتی ہے، جبکہ تجارت میں جتنے کی چیز ہوتی ہے اتنی ہی قیمت دی جاتی ہے اور منافع بھی صرف ایک دفعہ ملتا ہے. کب ملتا ہے؟ جی جب چیز بیچی جاتی ہے. سود میں جو منافع ہے وہ رضامندی سے طے نہیں ہوتا بلکہ مجبوری کے تحت طے کیا جاتا ہے، جبکہ تجارت جو ہے وہ ایک حلال کام ہے، معاملہ جو ہے وہ باہم رضامندی سے کیا جاتا ہے. سود میں نفع جو ہوتا ہے وہ مقرر شدہ ہی ملتا ہے، جبکہ تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ نفع کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، مارکیٹ کے ریٹ دیکھنے ہوتے ہیں، اس کے حساب سے ہی معاملہ ہوتا ہے. لہٰذا سود میں بیکاری، سستی ہوتی ہے، کوئی تعمیری کام نہیں ہوتا بلکہ ایک طرح سے یہ ترغیب کاری ہوتی ہے، جبکہ تجارت جو ہے وہ تعمیری کام ہے، اس میں محنت لگتی ہے، وقت لگتا ہے، انسان کی مشغولیت ہو جاتی ہے اس میں.
سود میں پیسہ جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، جبکہ تجارت میں پیسہ گردش میں رہتا ہے۔ آپ فرض کریں کہ عمارت بنا رہے ہیں، کتنے لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے۔ بڑا ہی جو دروازے بناتا ہے، کھڑکیاں بناتا ہے، اس کا بھی جو مزدور ہوتا ہے وہ بھی، جو نقشہ بناتا ہے وہ بھی، بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں اس میں وہاں ان سب کی محنت لگتی ہے، سب کا جو ہے روزگار وہاں پہ چل پڑتا ہے۔ سود میں لوگ جو ہیں وہ بیکار ہو جاتے ہیں، بے روزگار ہو جاتے ہیں، اور پھر نفرتیں بھی پیدا ہوتی ہیں سود پہ، کیونکہ پیسہ کھینچا جا رہا ہوتا ہے، غریبوں سے پیسہ جو ہے زبردستی لیا جا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ سود اور تجارت ایک جیسے نہیں ہوتے۔ پھر کہا جا رہا ہے آیت میں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ یعنی تجارت اور سود میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ نے ایک کو حلال کہا ہے اور دوسرے کو حرام کہا ہے، لہٰذا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مشرکین کو اور کفار کو اور سود خوروں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو جس طرح تجارت کے ذریعے نفع کمایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہم قرض دے کر نفع کماتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں، دونوں میں کوئی فرق بھی تو نہیں نا، یہ تو تمہارا کہنا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایک حرام ہے اور ایک حلال، یعنی تجارت کے سامان کو فروخت کر کے تم نفع کماؤ، یہ حلال ہے، کیونکہ سامان تجارت کا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اسے بیچ کر منافع کمایا جائے، لیکن نقدی یعنی پیسے اس کام کے لیے نہیں بنائے گئے کہ اسے تجارت کے سامان کی طرح اس سے بھی منافع کمایا جائے۔ یعنی پیسے نقدی صرف ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے ہوتی ہے، نقدی کا نقدی سے تبادلہ کر کے اس سے نفع کمانا جو ہے وہ حرام ہے، کیونکہ ایسا کرنے کے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہم ایک سرخ رنگ کی نہر پر پہنچے جس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا، تو میں نے دیکھا اس میں سے کچھ لوگ بمشکل کنارے پر آتے ہیں، تو ایک فرشتہ بہت سے پتھر لیے بیٹھا ہے، وہ ان کا منہ پھاڑ کر ایک پتھر ان کے منہ میں گھسا دیتا ہے، اتار دیتا ہے، وہ پھر بھاگتے ہیں، پھر یہی ہوتا ہے۔ پوچھا تو معلوم ہوا یہ سود خوروں کا گروہ ہے، ان پر یہ وبال اس لیے ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے اور سود بھی تجارت کی طرح حلال ہے۔ ایک چیز اور سمجھنے والی ہے، اگر کوئی چیز 10,000 کی ہو اور قسطوں پر ادائیگی کرنے پر بھی اس کی قیمت 10,000 ہی رہے، 1 روپیہ بھی زیادہ نہ ہو، تو یہ سود نہیں ہے، ایسی چیز قسطوں پہ لی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر قسطوں میں لی گئی چیز کی قیمت اگر آپ فوراً نقدی دے کر لیتے تو اس قیمت سے یعنی 10,000 سے بڑھ گئی ہے، تو پھر یہ سود ہے، پھر اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آیت میں کہا جا رہا ہے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزر گیا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا کام اللہ کی طرف ہے۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، حکم آ گیا، اور وہ حکم سنتے ہی سودی معاملات سے باز آ گیا، تو بازی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے۔ یعنی اللہ کا حکم تھا نا پہلے سود
منع نہیں تھا تو اس پہ پھر کوئی پکڑ نہیں ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ یعنی جس نے سود کے حرام ہونے سے پہلے کوئی بھی سودی لین دین کیا تھا، اس نے سود کے حرام ہونے کا حکم سنتے ہی ہر طرح کا سود چھوڑ دیا، باز آ گیا سودی جو بھی لین دین تھا اسے، تو کہا جا رہا ہے اس کے پچھلے تمام معاملات معاف ہیں۔ لہذا حکم آنے سے پہلے جو بھی سود سے منافع کمایا تھا، حکم آنے پر وہ گزشتہ رقمیں لوٹانے کی اب قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ البتہ سود کے حرام ہونے کا حکم آنے کے وقت، یعنی حکم آ گیا اور آپ نے پہلے سے کسی کو سود پہ قرض دیا ہوا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اب جیسے ہی حکم آ گیا، اعلان ہو گیا، تو اب وہ سود کسی پر واجب الادا نہیں ہے۔ یعنی اب اصل رقم تو لے سکتے ہیں لیکن اب سود کا لین دین نہیں ہوگا، اب سود لینا جائز نہیں، اسے چھوڑنا ہوگا۔ یعنی حکم آنے کے بعد اسے توبہ کرنی ہوگی، سون کے جو بھی سود کا لین دین ہے اسے باز آنا ہوگا، اور اگر پہلے سے کوئی لین دین کیا ہوا ہے تو اب سود نہیں لے سکتے، ہاں جو اصل رقم ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اس کا ذکر اس سورت کی آیت نمبر 278 میں بھی ہے۔ ایک بات اور قابل ذکر ہے، یہاں کہا جا رہا ہے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب نکالا گیا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو سود کھا چکا وہ معاف ہے، بلکہ یوں فرمایا ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے تو بخش دے چاہے تو سزا دے۔ آج کے زمانے میں احتیاط کا معاملہ کیا ہے؟ اگر کسی نے لا علمی کی وجہ سے سود کھا لیا تھا تو حکم معلوم ہونے پر کیا کرے گا؟ جی، حرام کی کمائی جو بھی جمع کی ہوئی ہے اب اسے خود استعمال ہرگز نہ کرے، جس سے سود لیا تھا اسے واپس کر دے، یہ تو سب سے بہتر طریقہ ہوگا۔ ہاں اگر ایسا ممکن نہیں ہے، مثلا قومی بچت کی اسکیم کے تحت آپ نے یا کسی بینک سے حاصل کیا تھا، اب لوٹانا ممکن نہیں ہے، تو محتاجوں اور رفاع عامہ کے کاموں پر خرچ کر دینا چاہیے۔ ایک اور بات کہ اس طرح انسان سود کے گناہ سے تو شاید بچ جائے، لیکن محتاجوں کو دینے کا ثواب اب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ حرام مال کا صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، مگر جو پھر بھی اعادہ کرے یعنی سود کھائے تو یہی لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں کہا جا رہا ہے جو سود کی حرمت کے حکم کے آ جانے کے بعد، سود کے حرام ہونے کا حکم آ گیا نا، اس کے بعد بھی وہ سود کا لین دین جاری رکھیں تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ پھر کہاں بنا لے؟ جہنم میں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ حدیث میں ہے 7 مہلک اور خطرناک چیزوں سے بچو۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 جادو، نمبر 3 ناحق قتل، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 جہاد کے میدان سے بھاگنا، نمبر 7 پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے سود کے لین دین سے محفوظ رکھے، ہر وہ کام جس میں سود کا شائبہ بھی ہو، کوئی بھی شک کا احتمال ہو، اس سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 276 ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ ترجمہ ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرا گناہگار ہے۔
اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں سود کو مٹا دیتا ہوں، برباد کر دیتا ہوں، یعنی اسے غارت کر دیتا ہوں، اس میں سے خیر و برکت اٹھا دیتا ہوں۔ یہ سود تمہیں دنیا میں پاگل اور خپتی بنا دیتا ہے، اور قیامت کے دن بھی ایسے کھڑے ہوگے جیسے کہ بدہوش اور مجنوں ہو، پاگل ہو۔ یہ سود ہی آخرت میں دردناک عذاب کا باعث بنے گا۔ اس آیت میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ مٹانا اور بڑھانا آخرت کے بارے میں ہے، کہ سود خور کو اس کا مال آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ اس کے لیے عذاب بن جائے گا، اور صدقہ و خیرات کرنے والوں کا مال آخرت میں ان کے لیے ابدی نعمتوں اور راحتوں کا ذریعہ بن جائے گا۔ مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ سود کا مٹانا اور صدقہ کا بڑھانا آخرت کے لیے ہے، یعنی آخرت کے لیے تو ہے ہی ہے، مگر اس کے کچھ جو آثار ہیں وہ دنیا میں بھی نظر آئیں گے۔ سود کا بال خود ہلاک و برباد ہو جاتا ہے، اور پچھلے بال کو بھی لے ڈوبتا ہے، اسے بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ ربا اور سٹے کے بازاروں میں اس کا ہمیشہ مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ جو بڑے بڑے ارب پتی، کروڑ پتی اور سرمایہ دار ہوتے ہیں وہ دیوالیہ اور فقیر بن جاتے ہیں۔ اتنے واضح احکامات آنے کے بعد لوگ عمل کیوں نہیں کرتے؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ عقل کی بات زیادہ مانتا ہے، اور عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے زکوٰۃ نہ دو، مال کم ہو جائے گا زکوٰۃ دینے سے، مشکل وقت آ گیا تو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے، لہٰذا کیا کرو، صدقہ خیرات بالکل نہ دو، کیا ضرورت پڑی ہے دینے کی، تم سے زیادہ امیر لوگ بھی تو ہیں نا، انہیں یہ سب کرنے دو، تم نہ دینا ورنہ بھوکے مر جاؤ گے۔ پھر عقل کہتی ہے دیکھو تم زکوٰۃ دو گے تو 1,00,000 پر 2,500 تمہارے کم ہو جائیں گے، اور اگر سود پر 1,00,000 دو گے تو تمہاری اصل رقم بھی محفوظ رہے گی، تمہیں واپس مل جائے گی، اور ہر مہینے سود کے پیسے بھی ملتے رہیں گے۔ فرض کرو تم نے سود پر 1,00,000 دیا، 1,00,000 بھی محفوظ اور ہر مہینے تم 2,500 لے رہے ہو، تو وہ بھی تمہیں 2,500 منافع مل گیا۔ وہاں صدقہ خیرات میں، زکوٰۃ میں تمہارے مال میں کمی ہوگی، یہاں تمہارا مال بھی محفوظ اور ہر مہینے منافع کا منافع الگ۔ لہٰذا سود کا لین دین جو ہے وہ جاری رکھو، فائدے میں رہو گے، کبھی غریب نہیں ہوگے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، بلکہ مالدار سے مالدار ہوتے چلے جاؤ گے۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، کیونکہ سود کی صورت میں دولت جو ہے چند لوگوں تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے، پیسوں کی گردش رک جاتی ہے نا، امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، معیشت اور جو اکانومی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ جبکہ اللہ چاہتا ہے مال امیروں سے غریبوں تک پہنچے، یعنی یہ گردش میں رہے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے جو شخص اپنی حلال اور پاک کمائی سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ اسے اپنے دائنے ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر اسے پال کر بڑا کرتے ہیں جس طرح تم اپنے بچڑوں کو پالتے ہو، اور اس کا ثواب پہاڑ کے برابر لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ ناپاک چیزوں کو قبول نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ سنن نسائی میں ہے 2461 میں،
حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اپنے بالوں کی زکوٰۃ لاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے اللہ فلاں کی آل پر رحمت نازل فرما۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی زکوٰۃ لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ابو اوفا کے خاندان پر رحمت نازل فرما۔ یہاں ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ اگر ہمیں کوئی زکوٰۃ کی رقم دے کہ اسے ہم غریبوں میں بانٹ دیں تو ہمیں اس کے لیے رحمت کی برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ آیت کے آخر میں ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اللہ گناہ گار اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں رکھتا۔ یعنی اللہ کو کافر، نافرمان لوگ، صدقہ و خیرات نہ کرنے والے لوگ، حرام کمانے والے، مال جمع کرنے والے، حرص اور لالچ رکھنے والے، لوگوں کے مال ناحق باطل طریقے سے کھانے والے، لوگوں کی غربت سے فائدہ اٹھانے والے، ان کی غربت کا مذاق اڑانے والے بالکل پسند نہیں۔ ان کے اندر احساس نہیں ہوتا، کسی کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی نہیں ہوتی، حرص ہوتی ہے، لالچ ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں کرتے کہ صدقہ و خیرات کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہو جاتا ہے، خیر و برکت آ جاتی ہے۔ زکوٰۃ اور سود کا سب سے بڑا فرق تو یہ ہوتا ہے نا کہ صدقے میں بغیر کسی معاوضے کے اپنا مال دوسروں کو دیا جاتا ہے، اور سود میں بغیر کسی معاوضے کے دوسروں کا مال لے لیا جاتا ہے۔ ان دونوں کو کرنے کی نیت اور غرض بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ایک کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، آخرت کی نجات کے لیے کیا جاتا ہے، آخرت کے اجر کے لیے کیا جاتا ہے، اور دوسرا کام اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے کیا جاتا ہے، ذاتی لالچ کی تکمیل کی جاتی ہے۔ جو زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ و خیرات دیتا ہے، اللہ اس سے محبت رکھتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، اور سود لینے والے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل محبت نہیں کرتے، اسے بالکل پسند نہیں کرتے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا ہے اسے کُلَّ کفارٍ اثیم، وہ ناشکرہ ہوتا ہے، وہ نافرمان ہوتا ہے، وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ آیت نمبر 277 ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ ہے جو لوگ ایمان لائیں، نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت سود کے احکامات کے درمیان میں آئی ہے، یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ جو سود کھاتے ہیں ان کے مقابلے میں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتے ہیں، ان کا اجر محفوظ کر لیتے ہیں، اور انہیں دنیا و آخرت کے غم و خوف سے آزاد کر دیتے ہیں، نجات دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سود جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ انسان کو بے چین کیے رکھتا ہے۔ ایک تو گناہ کا بھی خوف ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، اور پھر اجر ضائع ہونے کا بھی خوف ہوتا ہے۔ جی، اس خوف پر مال کی محبت غالب آ جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ سود میں پڑ جاتا ہے۔ انسان کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہوتی ہے اور مال کی محبت بھی ہوتی ہے، لوگوں کی محبتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن انسان کا عمل بتاتا ہے کہ کس کی محبت غالب ہے۔ جب اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے
تو پھر ہر عمل اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے، پھر ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے، پھر اللہ کے ہر حکم پر عمل ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی پیروی ہوتی ہے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 262 میں تھا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات دیتے ہیں، اور دینے کے بعد احسان نہیں جتاتے، انہیں اذیت نہیں دیتے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہوں گے اور وہ خوف و غم سے آزاد ہوں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 74 میں تھا، جو لوگ دن رات اور کھلے چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور نہ کوئی خوف ہوگا۔ اس آیت میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے۔ یہاں کچھ مزید اعمال کا بھی ذکر ہے، یعنی اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کے علاوہ بھی کچھ اعمال کا ذکر ہے، اور ان اعمال کے کرنے سے بھی کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے، بے حساب اجر، ہو سکتا ہے احد کے پہاڑ کے برابر ہو جائے، اور انسان کا دل جو ہے وہ خوف و غم سے آزاد ہو جاتا ہے، دل میں سکون ہو، اطمینان ہو، تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی آزمائش آ جائے تو بھی انسان اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، یہ نہیں کہ خوف و غم میں مبتلا ہو کے فرائض بھی چھوڑ دیے، کوئی نیکی کا کام کر رہے تھے، کوئی دین کا کام کر رہے تھے، سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے، نہیں، اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ جی مزید خوبیاں کیا ہیں جو اس آیت میں بتائی جا رہی ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ؟ سب سے پہلے کیا کہا جا رہا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ان لوگوں کی پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ پہ، رسول پہ، اور پھر وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتے ہیں۔ نیک عمل کیا ہوتے ہیں؟ جی جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں، جو ایمان کی حالت میں کیے جائیں، جو اخلاص کے ساتھ کیے جائیں۔ لہٰذا ان لوگوں کے دلوں میں خوف و غم نہیں ہے، ان کے اجر بھی بے حساب ہیں، اللہ کے پاس محفوظ ہو رہے ہیں۔ کیا خوبی ہے ان کے اندر؟ کہ یہ ایمان لانے کے بعد قرآن و سنت کے ہر عمل پہ، ہر حکم پہ عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ کا کوئی حکم یہ سوچ کر نہیں چھوڑ دیتے کہ اتنے احکامات پر تو عمل کرتے ہیں، اس پہ بھی کبھی کر لیں گے، بڑا مشکل ہے، نہیں، آسان ہو یا مشکل، سمعنا و اطعنا، جو سن لیا، پڑھ لیا، عمل شروع۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، ان جیسا اخلاق، ان جیسی عادات اپناتے ہیں، اور ہر سنت پر عمل کرتے ہیں۔ مزید خوبیوں کا ذکر ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، تمام شرائط کے ساتھ پڑھتے ہیں، طہارت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں، احسان کے معاملے میں پڑھتے ہیں۔ احسان کا معاملہ کیا ہوتا ہے نماز پڑھتے ہوئے؟ جی نماز اس طرح پڑھی جائے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس طرح پڑھی جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ نماز بدنی عبادات میں سب سے اہم اور ضروری ہے۔ پھر ہے وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادات میں سب سے اہم ہے، سب سے ضروری ہے۔ یعنی زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہوتی ہے وہ سود کی نفی کرتی ہے نا،
یہی وجہ ہے کہ یہاں پر یہ آیت آئی ہے۔ ظاہر ہے جو زکوٰۃ دے گا وہ سود تو نہیں لے گا نا، اور زکوٰۃ دینے والا جو ہے کبھی بھی مال کی محبت میں، حرص میں، لالچ میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ خود غرض نہیں ہوتا، اس کا دل دوسروں کا درد رکھتا ہے، اس کے اندر احساس ہوتا ہے، وہ دوسروں کے دکھ کو محسوس کرتا ہے۔ جبکہ سود کون لیتا ہے؟ جی، جن کے دلوں میں مال کی محبت ہو، حرص ہو، جن کا دل پتھر ہو، جو خود غرض ہوں۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے یہ خوبیاں ہو تو کیا ہوگا؟ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہوگے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی دنیا میں آزمائشیں تو آئیں گی، لیکن صبر کر کے وہ اعلیٰ درجات پائیں گے۔ وہ ایسا نہیں کریں گے کہ کوئی غم، کوئی خوف، کوئی آزمائش آ گئی تو غم منانے لگ گئے، نہیں، وہ بے خوف ہو جائیں گے، بے غم ہو جائیں گے۔ یعنی آزمائش کے وقت اللہ کو نہیں بھولیں گے اور اللہ کے قریب ہو جائیں گے اور گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں گے، اللہ سے ان کا تعلق اور مضبوط ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اطمینان ڈالیں گے، سکون ڈالیں گے۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کسی کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے والے کام اور زیادہ کرنے لگتا ہے، مزید صدقہ و خیرات کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا صدقہ و خیرات کرنے سے بھی انسان کا دل جو ہے وہ خوف و غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ریاکاری نہیں کرتا، چھپا کر دیتا ہے، اور کچھ مخصوص لوگوں کو نہیں دیتا، اس کا دل بہت نرم ہو جاتا ہے، وہ دائیں بائیں ہر ضرورت مند کو دیتا ہے۔ لہٰذا نیک عمل بھی کرتا ہے، نماز بھی قائم کرتا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر برکتوں کا نزول فرماتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں فرماتے ہیں، اس کا دل خوف و غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ہر خوف و غم سے آزاد کر دے۔ ایسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو بھی ان پر کوئی خوف و غم طاری نہیں ہوتا، انہیں تو خوشخبریاں ملتی ہیں، ریشم کا کفن ملتا ہے، خوشبو ملتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سلام فرشتے پیش کرتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں۔ قبر سے بھی جب یہ نکلیں گے تو کوئی خوف و غم ان پر نہیں ہوگا، پل صراط پہ بھی یہ بے خوف ہو کے گزر جائیں گے، ہر جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں خوف و غم سے بچا لے گا۔ آیت نمبر 278 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور واقعی تم مومن ہو تو جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، یعنی نہ لو۔ یہاں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو اس حکم کے آنے سے پہلے تم نے جو سود کا لین دین کیا تھا اور سود کا جو حصہ کسی کے ذمہ باقی رہ گیا تھا اسے چھوڑ دو، اب نہ لو، کیونکہ اب سود کی غربت نازل ہو گئی ہے۔ سود کی جو بھی بقایا رقم کسی کے ذمہ ہے اسے نہ لو، کیونکہ اب سود کا لین دین جو ہے وہ حرام کر دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے بنی ثقیف اور بنی مخزوم کے آپس پہ
سودی معاملات تھے۔ بنی مخزوم نے بنو ثقیف کو سود دینا تھا، اسی دوران بنو مخزوم مسلمان ہو گئے۔ اب انہوں نے بنو ثقیف کو سود کی رقم دینا جائز نہ سمجھا۔ بنو ثقیف کے لوگوں نے رقم کا مطالبہ شروع کر دیا، کیونکہ یہ لوگ تو مسلمان نہیں ہوئے تھے نا۔ یہ جھگڑا بکہ میں پیش آیا تھا، اس وقت بکہ فتح ہو چکا تھا، لہٰذا یہ جھگڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، اور یہ آیت نازل ہوئی کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سود کے تمام سابقہ معاملات ختم کر دیے جائیں، پچھلا سود بھی وصول نہ کیا جائے، صرف اصل رقم جو ہے وہ وصول کر لی جائے۔ جو قرض دی تھی وہ تو لینی ہے نا، لہٰذا یہاں کیا کہا گیا ہے؟ آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیوں؟ جی اللہ کا ڈر ہوگا نا تو پھر انسان اللہ کی بات مانے گا، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرے گا، اور اللہ کا ہر حکم تو یہی ہوتا ہے نا کہ گناہوں کو چھوڑ دو اور نیکیوں کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے کہ جب یہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کا عمل بدل دیتا ہے۔ مال کی محبت انسان کے دل میں بہت ہی شدید ہوتی ہے، یہ قدرتی ہے، لہٰذا اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت جب مال کی محبت پر غالب آ جاتی ہے، انسان کے اندر خواہشات کی پیروی یہ بھی بہت شدید ہوتی ہے۔ جب اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت دل میں غالب ہو جاتی ہے تو باقی سب ڈر نکل جاتے ہیں، سب محبتیں آہستہ آہستہ نکل جاتی ہیں، کیونکہ ایک دل میں دو غالب محبتیں، دو غالب ڈر نہیں رہ سکتے، ایک چیز آتی ہے تو دوسری جاتی ہے۔ دل میں اللہ کا ڈر اور محبت یہ دونوں جب آ جاتے ہیں تو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے کاموں کو جاننے لگتا ہے۔ وہ تو قرآن و سنت سے پھر پتہ چلتے ہیں نا اسے، لہٰذا وہ جیسے جیسے قرآن و سنت پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے عمل کرتا چلا جاتا ہے، ہر گناہ سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچتا ہے، اللہ کی ناراضگی کے ہر کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ جس انسان کے اندر تقوی نہیں ہوتا اسے اللہ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، حرام سے بچنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، مال کی محبت ہوتی ہے لہٰذا سود لے گا تاکہ مال بڑھ جائے اور ہر طرح کا گناہ کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں تاکہ وہ اللہ کے ڈر سے گناہ کے کام اور سود چھوڑ دے۔ آیت نمبر 279 ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ ترجمہ ہے پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم سود سے توبہ کر لو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اس آیت پہ بہت ہی سخت بات کہی جا رہی ہے۔ قرآن میں اتنے شدید جو الفاظ ہیں وہ کفر کے سوا کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں آئے۔ کہا جا رہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی نظام نہیں چھوڑو گے، سود کا لین دین نہیں چھوڑو گے، توبہ نہیں کرو گے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے
جنگ کے اعلان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ بہت ہی خطرے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے جنگ کا اعلان کرے۔ ابن باجہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے گناہ کے 70 حصے کیے جائیں تو اس کا کمزور حصہ بھی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، یعنی اتنا زیادہ گناہ ہے اس کا۔ مسند احمد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 درہم جو آدمی کھاتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ سود ہے تو وہ گناہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ یعنی صرف 1 درہم سود کا لے لے اور اسے علم ہو کہ یہ سود ہے تو کتنا گناہ ہوگا؟ 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سود کی ہر قسم سے بچائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سود خور سے، سود کھانے والے سے قیامت کے دن کہا جائے گا اپنے ہتھیار لے لو اور اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بہت ہی یہ سخت آیت ہے، بہت ہی برا انجام ہوگا جس سے یہ کہا جائے۔ تفسیر طبری میں ہے امام وقت پر فرض ہے کہ سود خور لوگوں سے جو سود نہ چھوڑیں تو ان سے توبہ کرائے، اور اگر وہ توبہ نہ کریں تو ان کی گردن مار دے۔ حسن اور ابن سیرین رحم اللہ علیہما کا بھی یہی فرمان ہے۔ حضرت قتادہ رحم اللہ فرماتے ہیں دیکھو اللہ نے انہیں ہلاکت کی دھمکی دی، کیونکہ یہاں ہے نا کہ ان کی گردن مار دو۔ مسلم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کا معاملہ لکھنے والے پر، سود کے معاملے میں گواہی دینے والے پر، یہ سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں اور سب پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ کس کس پر؟ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا معاملہ لکھنے والا، گواہی دینے والا، سب برابر کے گناہ گار ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم سود سے توبہ کر لو، سود نہ لو، ظاہر ہے اب تو حکم آ گیا ہے، ہاں جو تمہارا اصل مال ہے، جو تم نے قرض دیا ہے وہ بے شک واپس لے لو، لیکن اب سود کا لین دین جائز نہیں، ورنہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ یعنی دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خیر و برکت سے محروم ہو جاؤ گے، دل خوف زدہ اور بے چین رہیں گے، بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت گناہ ہوگا صرف 1 درہم سود کھانے پہ۔ اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ بس یہاں یہی کہا جا رہا ہے غربت کے حکم کے آنے کے بعد سود نہیں لے سکتے۔ ہاں جو قرض دیا تھا وہ واپس لے لو، تو تمہارا حق ہے، تمہارا مال ہے، لے لو۔ پھر کہا جا رہا ہے لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، یعنی اصل رقم لے لو، اب سود لے کر کسی پر ظلم نہ کرو، اور نہ قرض لینے والا تمہارا بال ہتھیا کر تم پر ظلم کرے، یعنی تمہارا قرض واپس ہی نہ کرے۔ ابو داؤد میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کا تمام سود میں برباد کرتا ہوں، یعنی ختم کرتا ہوں۔ اصل رقم لے لو، سود لے کر کسی پر ظلم کرو
نہ کوئی تمہارا مال مار کر تم پر زیادتی کرے، تم پر ظلم کرے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کا تمام سود میں ختم کرتا ہوں۔ آیت نمبر 280 ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ ہے اور اگر کوئی قرض دار تنگ دست ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلت دینی ہے، اور صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے، بشرطیہ کہ تم اس کو سمجھ سکو۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے اگر تم سے قرض لینے والا تنگ دست ہے، غریب ہے، یعنی اب وہ لوٹانے کی قدرت نہیں رکھتا، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ آیت کے شروع میں کہا جا رہا ہے وَإِن كَانَ، اور اگر ہے یعنی مقروض قرض لینے والا، ذو عسرتن تنگ دست ہے، تنگی والا ہے، غریب ہے، یعنی تمہیں قرض واپس کرنے کے قابل نہیں ہے اپنی غربت کی وجہ سے، تو کیا کرو؟ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو قرض دار کے لیے آسانی پیدا کرو۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ ادا کرنے کے قابل نہ ہو جائے، اسے کہا جا رہا ہے مہلت دو، وقت دو، جب تک کہ وہ آسودہ حال نہ ہو جائے، دینے کے قابل نہ ہو جائے، کیونکہ سود خوروں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ غریب مقروض کی تنگ دستی سے، اس کی غربت سے، اس کی مفلسی سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر بیچارہ غریب وقت پر سود ادا نہ کر سکے تو سود کی جو رقم ہے نا، وہ اصل قرض میں جمع کر کے سود در سود کا سلسلہ چلاتے ہیں، یعنی سود کی جو مقدار ہے وہ مزید بڑھا دیتے ہیں، حد ہی کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب حکم آ گیا ہے نا کہ سود حرام ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو۔ ایک چیز اور سمجھ لیجئے، سود پر قرض نہیں دینا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تنگ دست کو قرض دینا ہی نہیں دیا جا سکتا ہے، لیکن سود نہیں لینا، فائدہ نہیں اٹھانا۔ اگر وہ وقت پر قرض نہ لوٹا پائے تو پھر اسے تنگ بھی نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اسے وقت دو، مہلت دو۔ اور سب سے افضل کیا طریقہ ہے وہ یہ ہے، اسی آیت میں ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر یہ کہ تم صدقہ کرو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے اگر مقروض قرض ادا نہ کر پائے، جو قرض تم سے لیا تھا تمہیں نہ لوٹا پائے وقت پر، تو مہلت دینا بہت اچھا ہے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے مہلت دینے سے بھی زیادہ افضل، زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم قرضہ معاف کر دو۔ یہاں معاف کرنے کے لیے لفظ کیا آیا ہے؟ تصدقوا، صدقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم مقروض کا قرضہ معاف کر دو گے تو یہ تمہاری طرف سے بہت بڑا صدقہ ہوگا اور تمہیں اجر عظیم ملے گا۔ بظاہر تو انسان کو لگتا ہے کہ یہ تو بڑا ہی خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ ایک تو سود نہیں لینا کیونکہ سود اب حرام ہو گیا ہے، اس کی حرمت کا حکم آ گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ قرض بھی واپس نہیں لینا اگر وہ تنگ دست ہے تو، بلکہ معاف کر دینا ہے۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں خسارہ نہیں ہے۔ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو افضل فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تمہیں اپنے بھلے کا کچھ اندازہ ہے تو، کیونکہ دو فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، معاف کرنے والے کو بہت جلد اللہ سبحانہ تعالیٰ لوٹا کر کئی گنا بڑھا کر دیتے ہیں، زندگی میں خیر و برکت اور
بہتری جو ہے وہ اس کو نظر آنے لگتی ہے۔ نمبر 2، اس صدقے کے بدلے میں دائمی جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں برکت کیا ہوتی ہے۔ برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی اس کو مال و متاع یا نعمتیں دی ہوتی ہیں وہ اس کو پوری ہو جاتی ہیں، اس کی ساری ضروریات پوری کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ یعنی اگر مال تھوڑا ہونا تو بھی سارے کام ہو جاتے ہیں۔ مثلا یہ بھی برکت ہے کہ کوئی بیماری ہی نہ ہو کہ اس پہ پیسہ لگے، کوئی مصیبت آفت ہی نہ آئے جس پر بہت پیسہ لگ جاتا ہے، جبکہ حرام اور سود کھانے والوں کے بڑے بڑے جو مال ہیں نا وہ بھی ان کے کام نہیں آتے، خیر و برکت نہیں ہوتی نا، بے برکتی ہو جاتی ہے۔ بے برکتی یہ ہوتی ہے کہ مال جس مقصد کے لیے خرچ کیا جاتا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، پیسہ کہاں نکلتا ہے؟ بیماری پر، ڈاکٹر کی فیسوں پر، اور پھر بہت سارے مسائل ایسے آ جاتے ہیں کہ ان پر بڑی بڑی رقمیں لگ جاتی ہیں۔ جب برکتی ہوتی ہے تو تندرستی کی نعمت عطا ہو جاتی ہے۔ ہاں، بیماری آئے تو معمولی اخراجات سے تندرستی حاصل ہو جاتی ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اسی طرح وقت میں برکت ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے وقت میں بہت سارے کام ہو جاتے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے والے بھی انسان بہت سارے کام اس دنیا میں کر جاتا ہے جب زندگی میں برکت ہو جائے۔ طبرانی کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے سر پر اس روز اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جبکہ اس کے سوا کسی کو کوئی سایہ سر چھپانے کے لیے نہ ملے گا حشر کے میدان میں، لہٰذا اسے چاہیے تنگ دست مقروض کے ساتھ نرمی اور سہولت کا معاملہ کرے یا اس کو معاف کر دے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ سب سے مشکل وقت کون سا ہوگا؟ جب انسان کو سایہ چاہیے ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، اور وہ سایہ کس کو ملے گا؟ جی، اس کو بھی ملے گا جس نے قرض لینے والے کے ساتھ نرمی کی ہوگی، مہلت دی ہوگی، یا پھر اس کو معافی کر دیا ہوگا۔ مسند احمد میں ہے، جو شخص کسی مفلس مقروض کو مہلت دے گا تو اس کو ہر روز اتنی ہی رقم صدقہ کرنے کا اجر ملے گا جتنا اس نے قرض دیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ کوئی تاریخ مقرر تھی قرض لوٹانے کی، اس دن وہ نہیں لوٹا سکا، اس نے مہلت دے دی، تو ہر روز جتنے دن اوپر چڑھتے جائیں گے نا، ہر روز اتنا ہی قرض دینے کا اجر ملتا رہے گا۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو یا اس کی مصیبت ٹل جائے، دور ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دے۔ پھر کہا جا رہا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے، یعنی ایسا تو وہی کرے گا نا جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا اور احادیث کا علم ہوگا، جس کے اندر تقویٰ ہوگا، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوگا۔ یعنی مہلت دینے اور قرض کو معاف کر دینے کے فائدے معلوم ہوں گے تبھی تو ایسا عمل کرے گا۔ لہٰذا اللہ کی محبت ہونی چاہیے دل میں، تقویٰ ہونا چاہیے، آخرت اور قبر کی فکر ہونی چاہیے، حشر کے دن جواب دہی کی فکر ہونی چاہیے، اس دن سایہ مل جائے یہ بھی فکر ہونی چاہیے، اللہ کو راضی رکھنے کا شوق ہونا چاہیے۔ یہ سب ہوگا تو ضرور اللہ کے وعدوں پر یقین ہوگا اور انسان اللہ کے احکامات پر ضرور عمل کرے گا، اور ہر اس
گناہ سے بچے گا جو اللہ نے کرنے سے منع فرما دیا، جس کو گناہ کہہ دیا، جس کو حرام کہہ دیا۔ آیت نمبر 281 ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ ہے اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ یہاں کہا جا رہا ہے اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش کیے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اپنے اپنے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے 31 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ بعض روایات میں ہے صرف 9 دن بعد وفات ہوئی تھی۔ اس آیت پہ سب سے پہلے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَاتَّقُوا، اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ڈر ہی انسان سے درست عمل کروا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جواب دہی کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہو وہ ضرور اپنے عمل بدلتا ہے، وہ ضرور جاننا چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں کیا کروں تو خوش ہوگا، کن چیزوں سے بچوں، اگر وہ کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، لہٰذا وہ اپنا دین سیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تم اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے حضور پیش ہوگے، اور جو بھی دنیا میں کرتے رہے اس کا اس دن پورا پورا حساب دو گے، اس دن پورا پورا بدلہ ملے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اگر سودی لین دین کرو گے، دنیا میں یہی کر کے گئے تھے تو اس کا حساب دو گے، اور اگر کسی تنگ دست کو مہلت دی تھی، اس کا قرضہ معاف کر دیا تھا تو پورا پورا اجر ملے گا، یعنی ذرا برابر کمی بیشی نہیں کی جائے گی، کسی پر ظلم نہیں ہوگا کہ کوئی نیکی کی تھی اور اس کا اجر ہی نہیں ملا، اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ کوئی غلط کام کیا تھا، کوئی حرام کام کیا تھا اور وہاں پہ گناہ نہ لکھا ہو، جیسا کیا ہوگا ویسا ہی اجر ملے گا۔ سود کے حرام ہونے کے بارے میں جو آیات قرآن میں نازل ہوئی ہیں ان میں ایک تو آج سورۃ البقرہ کی جو ہم نے 7 آیات پڑھی ہیں یہ شامل ہیں، اس کے علاوہ آل عمران میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 130، سورۃ النساء میں 2 آیات ہیں، 160 اور 161، اور سورہ روم میں ایک آیت ہے 39، لہٰذا یہ ٹوٹل بن گئی 10 آیات جن میں سود کے احکامات آئے ہیں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سود کی ہر صورت سے اور اس کے ہر شائبے سے محفوظ فرمائے، یعنی جس میں بھی شک ہونا کہ یہ سودی کاروبار ہے، کیا اس میں سود شامل ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے، اللہ ہمیں قناعت پسندی عطا فرمائے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ میں نے اپنی ضرورتیں کم کر لیں تو میں امیر ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے مال کی حرص اور لالچ جو ہے وہ نکال دے، اسراف، نمود و نمائش سے ہمیں بچا لے، ہمیں اپنی ضرورتیں کم کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ آئیے جانتے ہیں ہم نے آج کی آیات سے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا۔
آیت نمبر 275، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے۔ سود کھانے والے کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے، دنیا و آخرت پہ اس کی حالت بالکل ایسی ہو جاتی ہے جیسا کہ اسے شیطان نے چھو کر پاگل اور خپتی بنا دیا ہو۔ لہٰذا ہمیں نہ صرف سود کے لین دین سے بچنا ہے، بلکہ جس چیز پہ بھی شک ہونا کہ شاید اس میں سود شامل ہے، کوئی سودی کاروبار ہے، کوئی سود کا لین دین ہو رہا ہے، ہمیں اس سے بھی بچنا ہے انشاءاللہ۔ سودی کاروبار کو تجارت نہیں کہنا، ورنہ کیا ہوگا؟ انجام جہنم کی آگ ہوگا۔ آیت نمبر 276، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی سود خور کے بال میں خیر و برکت نہیں ہوتی، سود خور کا بال ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور پچھلے مال کو بھی ساتھ لے جاتا ہے، لے ڈوبتا ہے، اور اس طرح وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے، فقیر بن جاتا ہے۔ لہٰذا اسے بچنا ہے۔ سود کے مقابلے میں صدقات و زکوٰۃ میں اللہ نے خیر و برکت رکھ دی ہے۔ برکت کے معنی ہوتے ہیں نعمت کی فراوانی، خوش قسمتی، عروج، دوام اور کثرت خیر، اور یہ برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ برکت جو ہے وہ دراصل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا فضل ہو جاتا ہے اور غیر محسوس طریقے سے نعمتوں میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ برکت کی وجہ سے کثرت ہو جاتی ہے، ہر چیز میں فراوانی ہو جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کے بال میں برکت ڈالتے ہیں تو اس کو بڑھا کر زیادہ کر دیتے ہیں، یا اسی میں انسان کی ساری جو ضرورتیں ہوتی ہیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، برکت کی وجہ سے کم مال بھی تمام ضروریات کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور کم اسباب جو ہیں وہ بھی کافی ہو جاتے ہیں، کم اسباب میں زیادہ کام ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 277، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر خوف و غم سے آزاد رہیں، ہمارے دلوں میں سکون ہو اور ہمارا کوئی بھی نیک عمل ضائع نہ ہو اور اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہو، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایمان لا کر نیک عمل کرنے ہیں، نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ آیت نمبر 278، ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے اور اللہ کا حکم سامنے آتے ہی فوراً عمل کرنا ہے، خواہ اس کے لیے ہمیں دنیاوی فائدہ چھوڑنا پڑے۔ آیت نمبر 279، بہت ہی خطرے کی بات ہے، کیونکہ اگر کوئی سود کا لین دین نہ چھوڑے تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کے لیے کہا جا رہا ہے، تیار ہو جائے۔ لہٰذا ہمیں ہر طرح کے سود سے بچنا ہے۔ آیت نمبر 280، سود حرام ہے، لیکن بغیر منافع لیے قرض لیا اور دیا جا سکتا ہے، یعنی بغیر منافع کے، بغیر سود کے تو قرض دیا جا سکتا ہے نا۔ اگر قرض دار تنگ دست ہو تو ہمیں مہلت دینی ہے یا پھر قرض معاف کر دینا ہے، کیونکہ بہت ہی افضل عمل ہے اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ روز اتنا ہی صدقہ کرنے کا اجر ملتا رہے گا، جو کہ بہت ہی بڑا صدقہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق دے۔ آیت نمبر 281 ہے، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے ہمارے دل میں تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو، قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہر عمل کی جواب دہی کی فکر ہو، ہمیں اس چیز کا ڈر ہو کہ اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں گے، اپنے ہر عمل کا جواب دیں گے، اور ہمیں اس بات کا یقین ہو
کہ ہمارے کیے گئے ہر نیک عمل کا پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور اگر کچھ غلط کیا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ ملے گا، اور ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور ہمارے اجر ضائع نہیں ہوں گے۔ آج کا ہوم ورک نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، آج کی آیات کا ترجمہ، روٹ ورڈز اور واحد جمع بتائیے۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل روٹ ورڈز کے باب تفاعل میں فعل ماضی، فعل مضارع اور مصدر بنائیے۔ نمبر 1، عین را فا۔ نمبر 2، صاد دال میم۔ نمبر 3، نون ذا را۔ نمبر 4، فا عین لام۔ نمبر 5، با را کاف۔ نمبر 6، شین با ہا۔ سوال نمبر 3، سود کھانے والے ایسے ہو جاتے ہیں جیسا کہ انہیں شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ بتائیے۔ آیت نمبر 275۔ سوال نمبر 4، سود اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ وضاحت کیجیے۔ آیت نمبر 275۔ سوال نمبر 5، سود کی حرمت کا حکم آنے کے بعد سود لینے سے باز آنے والوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ اس کی وضاحت کیجیے کہ ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ آیت نمبر ہے 275۔ سوال نمبر 6، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اس کی وضاحت کیجیے۔ آیت نمبر ہے 276۔ سوال نمبر 7، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، خوف و غم سے بچنے کے لیے اہل ایمان کو کیا کام کرنے ہوں گے؟ آیت نمبر 277۔ سوال نمبر 8، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود میں سے جو باقی ہے اسے چھوڑ دو، اس کی وضاحت کیجیے۔ آیت نمبر 278۔ سوال نمبر 9، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے فائدے بتائیے۔ آیت نمبر 278۔ سوال نمبر 10، اللہ نے تنگ دست قرض دار کے ساتھ کیا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ زیادہ بہتر معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ آیت نمبر 279۔ سوال نمبر 11، تنگ دست قرض دار کے ساتھ قرض دینے والے کو کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ افضل اور بہتر معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ آیت نمبر 280۔ سوال نمبر 12، اس آیت سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ آیت نمبر ہے 281۔ الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن مکمل ہو گیا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر حکم پر عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ جو حکم آتا جائے سمعنا وأطعنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قناعت پسندی عطا فرمائے، ہمیں ہر اس چیز سے بچائے جس میں کوئی بھی سود کا شائبہ ہو، شک ہو، اور ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کرنے کا بہترین موقع عطا فرمائے، ہمارا دل کھولے، وسعت قلبی عطا فرمائے، ہم تنگ دستوں کی، غریبوں کی مدد کریں۔